اس کے بعد قسطنطنیہ کے شہزادے نے جسٹنیانی کے اور ایک جو مدد کے لیے جہاز آئے تھے ان کے دستوں کو تیار کر کے ان کے اوپر گولڈن ہورن میں حملہ کرنے کے لیے جہازوں کو بھیجا۔ یہ قسطنطنیہ شہر کے اندر پلاننگ کی جا رہی تھی، مگر گلاٹا کا سردار ان کے ساتھ بیٹھا مشاورت میں ان کے ساتھ ہونے کا ناٹک کر رہا تھا۔ اگلے دن جب سلطان محمد فوت کی فوج فجر کی نماز پڑھ رہی تھی، فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں، اس وقت چپکے سے انہوں نے گولڈن ہورن میں سلطان محمد فاتح کی فوج پر حملہ کرنا چاہا، مگر سلطان محمد فاتح نے پہلے ہی ان کی کشتیوں پہ حملہ کر کے ان کو ایک دردناک شکست دی۔ تو یہاں پر کہانی کا ایک پاسا اچانک سے پلٹتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان محمد فاتح کو کس طرح پتہ چلا کہ ان کی فوج کی پلاننگ کیا ہے اور وہ کس وقت کب حملہ کرنے والے ہیں۔ جی ہاں دوستو، گلاٹا کے سردار نے آ کر سلطان محمد فاتح سے ہاتھ ملایا اور ان کی مخبری کی۔ اس موقع پر سلطان محمد فاتح نے کہا تھا کہ تمہاری اس عظیم ترین مدد کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اس کے بعد دوستو کافی دیر تک سلطان محمد فاتح قسطنطنیہ شہر کی اس موٹی دیوار کے پار کھڑا رہا۔ سلطان محمد فاتح پھر سے کوئی نیا پلان ڈھونڈ رہا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے شہر میں داخل ہوا جائے۔ قسطنطنیہ کے لوگ بھی چونکہ کافی زیادہ تنگ آ چکے تھے تو کانسٹنٹائنوپل میں شہزادے نے ایک بہت بڑی فوج تیار کرنا شروع کی، جس کا سردار جسٹنیانی کو بنایا گیا۔ دوستو اس جنگ کے اندر سلطان محمد فاتح تیاریاں کرنے لگا، کیونکہ اس کو اس بات کا علم بالکل نہیں تھا، وہ تیاریاں کرنے لگا اور کہیں نہ کہیں اس کا ذہن بن گیا کہ قسطنطنیہ کو فتح نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اپنی جگہوں پر اپنی فوج کے لیے اور اس کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دیکھتے ہوئے ان کو واپس لے جانا چاہتا تھا، مگر سلطان محمد فاتح کو ایک رات ایسا جنون اور جذبہ ملا جس کی وجہ سے وہ پھر سے ویسا ہو گیا جس دن وہ پہلے دن قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ سلطان محمد فاتح نے پورے جوش کے ساتھ کہا کہ آج حملہ کیا جائے گا اور آج ہی حملہ کیا جائے گا ہر صورت میں۔ سلطان محمد فاتح نے اچانک اپنی فوج کو تیار کیا اور ایک بہت بڑی فوج کو تیار کر کے کانسٹنٹائنوپل قسطنطنیہ کے بالکل سامنے صفوں کی ترتیب میں کھڑا کر دیا۔ اگر ہم تاریخ کے پنوں کو اوڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سلطان محمد فاتح اس قدر جس زیادہ جنون اور قوت پیشن میں تھا اس سے پہلے نہیں تھا، اور اپنی گفتگو کے ذریعے یہی جنون سلطان محمد فاتح نے اپنی فوج کے اندر بھر دیا تھا۔ سلطان محمد فاتح نے اپنی فوج کے سب سے پہلے اس ٹکڑی کو آگے بھیجا جو ذہنی طور پر پاگل سمجھے جاتے تھے اور مرنے مرانے کے لیے تیار تھے۔ جب یہ جا کر جسٹنیانی کی فوج سے ٹکرائے تو جسٹنیانی کی فوج نے ان لوگوں کو شکست دی۔ سلطان محمد فاتح اپنی فوج کی پہلی صف میں کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد سلطان محمد فاتح نے اپنے فوجی جو جنگ کے فوجی تھے ان کو آگے بھیجا، تیروں کا مقابلہ کرتے ہوئے اور قسطنطنیہ کی دیواروں پہ رکھی ہوئی توپوں کا مقابلہ کرتے ہوئے لوگ آگے بڑھے۔ کچھ دیر تک جنگ ہوتی رہی، لیکن سلطان محمد فاتح نے دیکھا کہ ابھی بھی کسی قسم کی کوئی بات نہیں بن رہی۔